السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ ملک کی آخری آیت ہے 30ویں۔ ہم نے اس پورے رمضان میں کوشش کی ڈیلی ایک ایک آیت ہم دیکھیں، اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سیکھیں، اس میں تجوید کے رول سیکھیں، تاکہ نہ صرف اس سورت کو یاد کرنے میں بلکہ پورے قرآن میں آسانی ہو۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ بندے کو بخش دیا گیا، یہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی ہماری سفارش کرے گی۔ تو اس کو اس وجہ سے سیکھ کے پڑھنا چاہیے ریگولرلی، اور رات کے ٹائم بھی خاص طور پر سونے سے پہلے۔ تو بہرحال چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت دیکھتے ہیں آخری آیت کی، پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو پوری صورت کا ایک خلاصہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے، تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو آپ کے ذہن میں ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا۔ تو چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اب چلتے ہیں اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کی طرف۔ سب سے پہلے قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم ما پانی، کم تمہارا پانی تمہارا، غورا گہرا، فمن تو کون ہے جو، یأتیکم لائے تمہارے پاس، بماء پانی، معین بہتا ہوا، یعنی کہ اگر پانی اللہ زمین میں اتار دے تو کون ہے جو تمہیں نکال کے دے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے۔ اب چلتے ہیں پہلے اس میں تجوید دیکھتے ہیں، پھر ہم پوری صورت کا خلاصہ ڈسکس کرتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح، یہاں پہ حمزہ کا، قاف کا، صاد کا، ان کا خیال رکھنا ہے اپنے۔ ماؤکم غورا، یہ مد متصل ہے، ایک ہی ورڈ میں مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو 4-5 حرکات تک کھینچتے ہیں۔ غوراً فمن، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، غوراً تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی یہ حروف اخفا جو ہیں 15 ان میں سے کوئی آج اس طرح اخفا ہے تو غوراً فمن، غنہ کی آواز کو دبا کے ایک بیلنسڈ سی آواز نکالتے ہیں۔ فمن یأتیکم، فمن تھا اور آگے یا ہے جو حروف یرملون میں سے ایک ہے، جو ادغام کے 6 حروف ہیں نا، تو اس کو ہم فمن کی ساؤنڈ کو ہم نے یا کے ساؤنڈ کے ساتھ مکس کر دیا، تو فمن یأتیکم، اور غنہ کریں گے 2 حرکات تک کھینچیں گے۔ فمن یأتیکم، یا حمزہ ہے تو یأتیکم بما، یہاں پہ یأتیکم کیوں نہیں کیا، یہاں پہ یا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نیچرل مد ہے، یا الف واو یا یہ تینوں حروف مدہ ہیں، جب بھی اس طرح کی کیس ہوگا فمن یأتیکم نارملی تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مد اصلی ہم نے کہا تھا۔ تو فمن یأتیکم بماء معین، یأتیکم بما، یہاں پر اخفا شفوی ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا تھا جب میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو ہم میم کی ساؤنڈ کو دبا کے غنے کی ساؤنڈ نکالیں گے۔ تو فمن یأتیکم بماء معین، یہاں پر سیم وہی مد ہے، بماء معین، معین یہاں پر پھر ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تجوید ہے۔ اب چلتے ہیں پوری صورت کا ایک دفعہ خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ لیبلوکم، تمہیں آزمائے، ایکم کون ہے، احسن عملا، تو کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، اس چیز کا امتحان ہے۔ جس طرح ایک اور پیچھے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں پہ بھی وہی اسپیکٹ ذکر ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ دلائل دیں کہ دیکھو کیسے اللہ نے آسمان ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور دیکھو اللہ نے پھر کہا کہ دیکھو اس میں کوئی بے ضابطگی نظر آ رہی ہے تو بتاؤ، اللہ نے کہا پھر دیکھو، بار بار دیکھو، یقیناً تمہاری آنکھ ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی لیکن کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اسی آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور زینت کے لیے اسی میں ستارے لگائے اور انہی ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ پھر ذکر ہے کہ جن لوگوں نے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اور پھر اسی جہنم کا ذکر ہے کہ جب اس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، لایا جا رہا ہوگا تو وہ بڑک اٹھے گی، کبھی آوازیں نکالے گی تاکہ اور اضافہ ہو دہشت میں، اور وہ کافروں کے لیے اور عذاب کو باعث بنے۔ تو پھر جو جہنم کے داروغے ہوں گے ان کافروں سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل آیا تھا لیکن ہم نے ہی نہیں سنا، ہم نے ہی جھٹلایا، وہ اعتراف جرم کر لیں گے۔
اور اس وقت ان کے اضافہ جرم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو جائے گا، کہا جائے گا اب یہ دوست کی دفعہ ہوں۔ پھر ذکر ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ غائبانہ طور پر ڈرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے آگاہ کیا اور ہم اللہ کے کلام پر ایمان لائے اور اس سے ڈرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے اوجھل ہو کر اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر وغیرہ جی کہ اگر تم لوگ اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے آگے وہی نہیں جانے گا جو پیدا کرنے والا، اور پھر وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ پھر ذکر ہے اگین کہ اللہ کی نعمتوں کا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا ہے، تم اس میں سے کھاؤ پیو، تم اس میں چلو اس کی راہوں میں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری اس زمین کو تمہارے تابع کی ہے، تو وہی اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین میں بھی دنسا دے، تم پہ پتھروں کی بارش بھی کرے۔ تو کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے؟ پھر اللہ نے کہا پچھلی قوموں کو دیکھو جنہوں نے نافرمانی کی، ان کو ہم نے کس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر اللہ نے مزید نشانیاں کا ذکر کیا کہ دیکھو پرندے کیسے آسمان میں اڑتے ہیں، کبھی پر کھول کے کبھی سمیٹ کے، تو اللہ رحمان کے علاوہ کون ان کو تھامے ہوئے ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہیں بچا سکے سوائے اللہ کے۔ اور پھر ذکر ہے کہ اگر اللہ اپنی روزی روک لے، جیسے پچھلی آیت میں تھا زمین میں سے کھاؤ پیو، تو یہاں پہ ذکر ہے اللہ اگر اپنی روزی روک لے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے۔ پھر اللہ نے ذکر کیا اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت پہ جو سیدھا چلے یا منہ کے بل الٹا ہو کے چلے، یعنی ایک کلیئر ایگزامپل ہے کہ ان کافروں کو سب کچھ پتہ ہے، یہ ساری نشانیاں نظر آ بھی رہی ہیں لیکن پھر بھی ماننے کے لیے نہیں تیار، ضد پہ اڑے ہیں، جس طرح آگے آیت میں آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے مزید نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے، دل بنائے اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا، جس طرح ایک اور سورۃ حجرات میں غالباً ذکر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں قبیلوں میں بانٹا تھا کہ تم لوگوں کی جان پہچان ہو، یعنی کہ یہاں پہ وہی ذکر ہے کہ جو اللہ تمہیں زمین میں پھیلا رہا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے قیامت والے دن تم سب کو جمع کرے۔ پھر ذکر ہے کافر پوچھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ تم کہہ رہے ہو کب ظاہر ہوگا، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا طور پر، لیکن ہاں اس کا احوال تھوڑا سا ذکر ہے کہ جب وعدے کا وقت قریب آئے گا تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ ذکر ہے کہ اچھا آپ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے میرے ساتھیوں کو اللہ رحم کرے ہم پر یا میں ہلاک کر دے، دونوں صورتوں میں تم کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ پھر ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ رحمان ہی ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تم کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور گمراہی میں کون ہے۔ اور لاسٹ میں کہیں وہی ذکر ہے اللہ کی نعمت کا کہ اگر اللہ پانی زمین میں اتار لے تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا ٹھنڈا پانی مہیا کرے۔ یہ اس کا ایک خلاصہ تھا چھوٹا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کی، امید ہے انشاءاللہ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں پہ ہماری سورۃ ملک 30 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اس صورت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کے فضائل ہم نے ڈسکس کیے، یہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، اور یہ قبر کے عذاب سے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ اپنے ریگولر پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ سمجھ کر پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے ہم نے اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی سیکھا، ایز اے ہول ترجمہ بھی سیکھا، اور اس کا مقصد بھی سیکھا، اس کی جو اس میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ بھی سیکھا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیوز چینل پہ رہیں گی جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا، آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ وہ حصہ لیں اس چیلنج میں۔ واٹس ایپ چینل اس پہ میں نے فارم بھیجا ہوا ہے، آپ فل کر کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں چیلنج میں، لیکن اس کے بعد بھی یہ ویڈیوز چینل پہ موجود رہیں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سورۃ ملک یاد کر سکیں، ود ترجمہ یاد کر سکیں، ود تجوید یاد کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ان کے لیے اللہ جو ہے وہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا سننا دیکھنا قبول فرمائے اور میرا بتانا بھی قبول فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی وہ تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، باقی ویڈیوز بھی چینل پہ دیکھیں عمرہ حج کے حوالے سے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔